کبھی آنسو کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں نہ تمام رہ جائے تو رب بہت یاد آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو بیٹھا ہے، حالانکہ اس کے پاس استغفار موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ مایوسی کفر ہے، کیونکہ خالق کائنات کبھی مایوس نہیں کرتا، جبکہ بندے امیدیں توڑتے ہیں، اور ایک اللہ ہی کا تو در ہے جہاں سے ہر امید، ہر تعلق قلب سکون بن جاتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بیماری جسم کو مارتی ہے مگر انسان نہیں مرتا، اور مایوسی روح کو مار دیتی ہے، اور انسان مردوں سے زیادہ بدترین زندگی گزارتا ہے۔ انسان کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر رہتا ہے، اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ یہی اندھیروں کا سورج ہے، یہی نشان منزل ہے، اور یہی رفیق طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دکھ کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔